ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہلو، ابھی آواز آ رہی ابھی ہے؟ آئی۔ جی ابھی آ رہی ہے۔ ابھی آ رہی ہے نا؟ کیا ہو گیا تھا؟ چلو پہلا لفظ دیکھیے، ما ننسخ۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، منسوخ۔ منسوخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دینا، کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنا، اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ کہ فلاں آرڈر تھا، ابھی وہ آرڈر منسوخ ہو گیا، یعنی وہ آرڈر ختم ہو گیا۔ یہ منسوخ لفظ ہے۔ ما ننسخ، نون ہم والا ہے، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت او ننسخ۔ ایک لفظ ہم نے آپ کو بتایا تھا، نسخ، اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، او ننسخ، یا ہم بھلاتے اسے، نعتی، یہ تینوں نون جو ہے، یہ نون اور یہ نون، یہ ہم والا ہے۔ نعتی، ہم لاتے ہیں، بخیر، یہ عطا سے نعتی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا عطا یعنی آنا، لیکن جب اس کے بعد با آئے تو اس کا مطلب لانا۔ نعتی، ہم لاتے ہیں، بخیر منہا، بہتر اس سے، او مثلہا، یا اسی کی طرح۔ مثل یعنی جیسے، اسی کی طرح۔ علم تعلم، اعلم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، یا ہم بھلا لیتے ہیں اسے، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ نے پڑھی ہوئے، صرف نسخ اور نسخ بھی ہم پڑھی اس سے پہلے، وہی دو لفظ نئے تھے۔ نہیں ہم منسوخ کرتے، ماں کا ترجمہ ویسے بھی کر سکتے ہیں، آپ جو کریں، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلاتے ہیں اسے، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ چلیے پہلے ترجمہ کر لیں، پھر اس آیت کی ہلکی سی تشریح کر لیں۔ ترجمہ کرو بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو منسوخ کر دے ہم کوئی آیت یا بھلا دے ہم اس کو، لے آتے ہیں ہم خیر، لے آتے ہیں ہم ان سے بہتر اس سے، لے آتے ہیں ہم بہتر اس سے اور اس کے جیسی، کیا تم بالکل یا اس سے بہتر کوئی، کیا تم بالکل نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بات اور ترجمہ کر لیں، صحیح بھائی، صحیح بھائی، صحیح بھائی، ہاں
ترجمہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں بہتر لے آتے ہیں اس سے یا اس جیسی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ. لیڈیز میں کر رہا ہے کوئی ترجمہ؟ آیت آسان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها آیت مت پڑھنا بھائی. ومثلها ولم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی. نہ ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بلاتے ہیں اس جیسی بہتر، اس سے بہتر. نہیں کیا نہیں ترجمہ کیا چھوڑ گیا. سنیے سنیے سنیے. ما ننسخ من آیت، اس کا اتنا ترجمہ کیجیے، اتنا ترجمہ کیجیے. جو نہ جو ہم بلاتے ہیں، ارے نہیں ننسخ ہے، ہم منسوخ کرتے ہیں. ہاں یہ ہم منسوخ کرتے ہیں. من جو ہے اس کا ایک ترجمہ تو سے عام طور سے ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی. جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت. جی آگے آپ کیجیے. کوئی آیت یا ہم بلاتے ہیں اس سے بہتر. ہاں کا کیا ہے؟ ہم بلاتے ہیں اسے، نہ ہم بلاتے ہیں اسے. یہ اس سے بہتر. ہاں کی ضمیر جو ہے وہ اس آیت کی طرف، کیونکہ آیت مؤنث ہے اس کی ضمیر بھی مؤنث ہے. یا ہم بلاتے ہیں اسے. ناتی ہم لاتے ہیں، ہم ناتے بہتر، ہم لاتے ہیں اس سے بہتر، ہم لاتے ہیں بہتر اس سے منہا یا اس جیسی، یا اس جیسی. چلو آگے. جی. علم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ دیکھیے یہاں آیت سے مراد احکام ہے. آیت سے مراد احکام ہے. قرآن شریف میں بہت سارے احکام جو ہیں وہ بتدریج، جس کو کہنا چاہیے، آہستہ آہستہ اللہ نے نازل فرمایا. کچھ احکام کی تبدیلی دو طرح سے. ایک تبدیلی ایسی ہے کہ آیت موجود ہے مگر اس آیت کو تلاوت تو کیا جاتا ہے، اس کے حکم پر اب عمل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس کے بدلے دوسرا حکم آ چکا ہے. اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانے کے بعد پھر اپنے مرضی کے مطابق اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مقدس سے اس کو محو فرما دیا. دونوں قسمیں جو ہیں یہ ناپ نے منسوخ کرنے کی ہے. بہت ساری ایسی آیتیں آج بھی ہم پڑھتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ قرآن شریف میں روزے کے احکام جو ہیں، روزے کے احکام میں پہلی آیت جو روزے کی ہے اس میں اس کی اجازت تھی کہ کوئی اچھا صحت مند آدمی بھی اگر چاہے تو روزہ رکھنے کے بدلے وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب اس کی فوراً بعد والی آیت جب نازل فرمایا اللہ نے، حالانکہ اس کے نزول میں کافی وقفہ ہے لیکن ہم تو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو پہلے روزے میں اس کی اجازت تھی جب شروع میں فرض کیا اللہ نے کہ وہ روزہ دار جو ہے صحت مند بھی اگر آدمی ہو تو وہ روزہ نہ رکھ کے اور روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا ہے، غریب کو کھانا کھلا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب آیت شریفہ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور پھر اللہ نے بولا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اب ظاہر ہے کہ وہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ صحت مند آدمی روزے کی طاقت رکھنے والا بھی فدیہ دے سکتا ہے. آیت ہم پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت کے نازل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے منع کر دیا. تو یہ ایک شکل ہے. اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو، جیسے آپ دیکھیے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو پہلے، جیسے نماز میں پہلے بات چیت کرنے کی اجازت تھی تھوڑی بہت ضرورت کے مطابق، لیکن بعد میں رب تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ یا خاموشی کے ساتھ.
بات کرنے کی اجازت منسوخ ہو گئی. تو اس سے جب ہم کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلاتے ہیں تو یا تو اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اسی کی جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، ان کی ہر چیز پہ طاقت ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ ناسخ و منسوخ، قرآن کی کسی آیت کو کون سی آیت منسوخ کرتی ہے، یہ بہت بڑا علم ہے. جو قرآن کی تفسیر جن لوگوں نے لکھا ہے ان کو اس علم کا ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سی آیت میں کیا حکم ہے، پھر اس پر کتنا عمل کرنا ہے، پھر اس کو کیسے اللہ نے منسوخ فرمایا. یہ پورا سبجیکٹ ہے تفسیر قرآن میں، ناسخ و منسوخ کہلاتا ہے. اس میں ہم کو اپنی عقل چلانے کی ضرورت نہیں. اللہ قادر مطلق ہے، جیسا حکم انہوں نے چاہا نازل فرمایا، جب چاہا اس کو منسوخ. خود شراب کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت شریفہ موجود ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم حالت نشے میں ہو. یہ شروع میں بالکل پہلے آتا، اس سے پہلے آیت نازل ہوئی تھی کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آپ فرمائیے اس میں گناہ کے بڑے پہلو ہیں اور کچھ لوگوں کا نفع ہے. اور پھر آخری میں آیت نازل فرما دی رب تعالیٰ نے إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ جوا، شراب، پانسے کے تیر، بت پرستی، یہ سب شیطانی کام ہے، تم ان سے دور. اب فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس سے اجتناب کرو، یہ آخری فائنل حکم ہے. اب وہ آیت شریفہ کہ تم حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، آیت پڑھتے ہیں ہم، لیکن آج اس آیت پر عمل نہیں ہے، بلکہ براہ راست عمل کیا ہے؟ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. زندگی میں کبھی ایک مسلمان مرد یا عورت اپنی زبان پہ قطرہ نہیں رکھ سکتا. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا حکم ہے. تو یہ تیسرا حکم جو اس پر عمل پیرا ہے. دو آیتیں موجود ہیں، لیکن کوئی عقل میں دشمن بولے اس میں قرآن میں تو یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، مطلب نماز کے علاوہ ڈکا سکتا ہے، ایسا کوئی معنی نہیں. یہ ہے ناسخ و منسوخ، اور اس پر ہم کو بحث نہیں کرنا. ہمارے علماء نے جو فرما دیا اس پر ہم کو عمل کرنا. اس لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی، یہ ناسخ و منسوخ کہلاتا ہے. اس پہ زیادہ اپنی عقل چلانے کی ضرورت نہیں. اگلی آیت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ کے اللہ لہو، اسی کے لیے ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمان اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، میں نے بتایا تھا من دون جب ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوا. من دون اللہ، اللہ کے سوا، میو ولی ولی، اب یہاں من کا مطلب سے نہیں بلکہ کوئی، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، میو ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، اور نہ مددگار. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ انہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار. کیونکہ الفاظ سب پڑھے ہوئے ہیں اس لیے جلدی جلدی فٹافٹ ترجمہ کرو بھائی. چلو اختر بھائی آپ اختر بھائی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں تمہارے لیے تو اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار. اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کا بہت اچھے، اور کوئی اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار اور نہ مددگار. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اس کے لیے بادشاہت زمین اور آسمان کی، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہیں مددگار. بہت اچھے. یہ لفظ ولی آیا ہے، ولی کا ترجمہ جو ہے کئی لفظ میں آتا ہے، جیسے ولی یعنی کارساز، ولی یعنی سرپرست، ولی یعنی مددگار، سب ترجمہ ولی کا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے ولی کا ترجمہ ولی کر دیا تاکہ پھر آپ کو جو ترجمہ اچھا لگے وہ استعمال کر لیجیے.
لیڈیز میں کوئی کرے ترجمہ اس آیت شریفہ کا؟ لیڈیز میں کیا نہیں تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ ہی مددگار. چلیے ماشاء اللہ. اب اگلی آیت دیکھیے. ام تریدون، ام، یہ ام جو ہے یہ کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جیسے او یا اور ام کیا، اور لیکن یہی ام جب بیچ میں آتا ہے تو پھر وہ کیا کے معنی دیتا ہے، یا کے معنی دیتا ہے. ام کیا، تریدون، تریدون کا اصل مانتا ہے ارادہ، ارادہ. ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو یا کیا تم چاہتے ہو؟ ارادے سے اور اچھا آسان ہے، کیا تم چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو ان کے تسألو، تفعلو کے وزن پر بالکل ویسے ہی ویسا کہ تم سوال کرو، تسألو تم سوال کرو، رسولکم تمہارے رسول سے، کم جیسے سألا اس نے سوال کیا، سئلا سوال کیا گیا. یہ صحیح پر جب پیش آیا کسی بھی ورب کے فعل کے پہلے حرف پر پیش آتا اس کو معلوم سے مجبور بنا دیتا. تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے جیسے سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یتبدل بظاہر سے کتنا لمبا لفظ ہے، تبدیل کرنا، بدلنا. قرآن شریف کے اتنے الفاظ ہم لوگ بولتے ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن میں غلط بول رہے ہیں. تو یتبدل الکفر، جو کوئی بدلے ایمان کو کفر سے، ایمان کو کفر سے، فقط تحقیق ضل گمراہ ہوا، سواء السبیل. یہ دونوں لفظ کٹائے، سبیل جو ہے وہ راستے کو کہتے ہیں اور سوا جو ہے وہ سیدھے کو کہتے ہیں، اچھے راستے. تو فقط ضل تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے. یعنی جو ایسی حرکت کرے گا بیکار کے سوالات وہ سیدھے راستے سے بھٹکے. اسے دیکھو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے جیسے سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو کوئی تبدیل کرے ایمان کو کفر سے. یاد رکھیں یہ کفر بالایمان، ایمان کے بدلے کفر کو لے لو. تو جو تبدیل کرے ایمان کو کفر سے تحقیق گمراہ ہوا سیدھے راستے سے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے جیسے سوال کیا گیا جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو کوئی تبدیل کرے ایمان کو کفر سے تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے یا گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. چلو بھائی آج آسان آسان آیتیں ہیں اس لیے جلدی جلدی ترجمہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جو کوئی بدل لے ایمان کو کفر کے بدلے تو یقیناً تحقیق بہکا وہ سیدھے راستے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا سوال کیے تھے ہم پڑھ چکے ہیں. ایک آدھ سوال بتا سکتے ہیں آپ لوگ کیسے سوال کرتے تھے وہ لوگ یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ بچڑے کے تعلق سے سوال کیے گئے، گائے کے تعلق سے کیسی ہونی چاہیے، بہت اچھے رنگ کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، بقرہ ایک گائے ذبح کرو. مگر وہ 1.5 سیانے لوگ سوال کرتے گئے پھنستے گئے، سوال کرتے گئے پھنستے گئے، اور پھر آخری میں رب نے ارشاد فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ.
रिबा कर दिया उसको, हालांकि वो करते हुए दिखाई नहीं देते। उनका सवाल करने का मकसद जबरदस्ती बात को उलझाना। तो ये इस आयत शरीफा की रोशनी में ये सबक है, फोटो नहीं आ रही, भी गैर सवालों से, गैर जरूरी सवालों से अपने आप को बचा कर। बहुत ज्यादा बात लोगों को बारीक बारीक का बहुत वो रहता है, और उसमें हाल ये रहता है, देखो कुरान शरीफ में फरमाया इन तजतनबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के साथ जन्नत में दाखिल कर देंगे। अब छोटी छोटी बात के बारे में तो बड़े बड़े सवाल, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, और बड़े बड़े गुनाह जो है उसको वो हलाल समझ के ऐसा करता है जैसे माज़अल्लाह इसमें कोई गुनाह ही नहीं। तो गैर जरूरी सवाल से वैसे भी हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी, बल्कि हदीसों में आता है कि इतना अदब करते थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली का कि उनको इंतजार रहता था कि कोई करीब के गांव करिए से कोई शख्स आए और वो फला बात पूछ ले ताकि हमको भी मालूम। उनको तकल्लुफ होता था कि हम कैसे ये बात पूछें, अपने दिल में रखते थे और इंतजार करते रहते थे कि कोई गांव का आदमी आएगा, उसको उतना सलीका था दरबार रिसालत का, वो आके अपने गंवार की जबान में पूछ लेता कुछ भी, तो सहाबा इसका इंतजार कर, हम बगैर कोई ना पूछे कोई आके उस हजरत से पूछ ले। अगला आदमी को तर्जमा करो इस आयत का। हम तो क्या तुम चाहते हो, क्या तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या तुम चाहते हो कि सवाल करो अपने रसूल से जैसा कि सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले, और जो इख्तियार कर ले कुफ्र के बदले ईमान के बदले भटक गया, जो कोई ईमान के बदले कुफ्र, ईमान के बदले फिर वो भटक गया सीधे रास्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेडीज में कोई तर्जुमा करो बेटा। क्या तुम चाहते हो कि सवाल जैसा कि सवाल किया गया मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले, और जो बदल दे ईमान को कुफ्र के बदले तो वह भटक गया सीधे रास्ते से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगले रात देखो, वत्तकसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा हसदन मिन इंद अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़ फअफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वद्द ये लफ्ज़ कर दिया था, चाहना, वद्द नहीं, वद्द चाहते हैं, कसीरुम मिन अहलिल किताब, बहुत से अहले किताब में से, अहले किताब से मुराद कौन है, यहूद व नसारा। आज अहले किताब कौन है दुनिया में, आज अहले किताब कौन है, ईसाई मुसलमान। अब वो नहीं रह गए, वो नाम के हैं और काम के अहले किताब सिर्फ मुसलमान, इसलिए कि किताब को असली हालत में अल्लाह ने महफूज रखा है इनके पास। वो दोनों नाम के अहले किताब हैं, तौरात और इंजील के नाम पर सब, तौरात इंजील जबूर, वो सब को जमा करके उन्होंने एक लंबा चौड़ा नुस्खा बनाया, उसका नाम दिया बाइबल। बाइबल तो मैंने नाज़िल नहीं किया। तो आज असल अहले किताब आज अगर कोई है तो वो मुसलमान, लेकिन चूंकि ये इनको पहले किताब अल्लाह ने नाज़िल दी है, एक खुदी अहले किताब उनको कहते हैं। चाहते हैं बहुत से अहले किताब में से, लो काश, यरुद्दूनकुम, रद्द का मतलब होता है लौटाना, रद्द का मतलब होता है लौटाना। इसीलिए अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़ के कुफ्र में चला जाए तो उसको कहते जाते इर्तिदाद, लौट गया। तो लो काश यरुद्दूनकुम, तो ये कुम जो है ये तो जमीन है, यरुद्दूनकुम, वो लौटा दे तुम्हें, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, कुफ्फारा, कुफ्र में।
حسدم من عند انفسہم، حسد جو ہم حسد بولتے ہیں، جلن، اپنے سے کسی کو اللہ نے کوئی چیز عطا فرمائی اچھی نہیں لگتی، بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی حسد۔ ہم تو ایک دوسرے سے خالی جلتے ہی رہتے ہیں۔ حسد کا گناہ اس لیے ہے اتنا بڑا کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے، وہ کس کا دیا؟ اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا ہے نہیں ہے نا۔ تو اگر ہم کسی کو جو کچھ ملا ہے اس پر ہم کو اعتراض ہے، ہمارے دل میں جلن ہے، اس کا مطلب ہم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کریں۔ اس کو مال کیوں دیا، اس کو عزت کیوں دی، اس کو کار کیوں دیا، اس کو فلانا کیوں دیا؟ تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ دینے والا وہ نا، اس کے دین پر اعتراض ہے، اس لیے حسد اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں وہی بتا کے آگے دیکھیں، حسد من عند انفسہم، حسد ان کے دلوں کا، من بعد، اس کے بعد، ما جو تبین، واضح ہو گیا، کھل گیا، لہم الحق، ان پر حق، فاعفو، یہ عفو کا لفظ ہے، عفو۔ ہم یہ دعا اکثر کرتے ہیں نا، اللہم انک عفو، عفو کا مطلب معاف کرنا، فاعفو، انہیں معاف کر دو، واصفحو، اور انہیں نظر انداز کر دو، حتی، یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ، لے آئے اللہ اپنے حکم کو، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ آیت لمبی ہے لیکن نئے لفظ نہیں ہے۔ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، کاش وہ پھیر دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں۔ حسد ان کے دلوں کا، بعد اس کے جو ظاہر ہو گیا ان پر حق، پھر معاف کر دو انہیں اور نظر انداز کر دو انہیں، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ میں جہاں پین رکھتا ہوں اس کا، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، کاش وہ پھیر دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں۔ حسد ان کے دلوں کا، بعد اس کے جو واضح ہو گیا ان پر حق، یا کھل گیا ان پر حق، ظاہر ہو گیا ان پر حق، پھر معاف کر دو انہیں اور نظر انداز کرو، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم۔ یاتی اللہ بامرہ، یہ باقی وجہ سے لے آئے، ہم ترجمہ کر رہے ہیں، لے آئے اللہ اپنے حکم کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ چلو اس کا ترجمہ کرو بھائی۔ مولانا صاحب ایک بار حسد ان کے دلوں میں، حسد من، حسد عند انفسہم، حسد ان کے دلوں میں، جی اس کے بعد ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ترجمہ کرو میں جیمز۔ اعوذ باللہ من ہاں چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور چاہا یہ وقت میں سنیے، وقت میں نہیں یہ بھی شامل ہے، وہ اور والا نہیں ہے۔ چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ پھیر دے تم کو تمہارے ایمان سے کفر میں۔ حسد کرتے ہیں وہ، حسد ان کے دلوں کا، 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 بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق،
تو معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کوئی حکم جاری کر دے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. چلیے اور کوئی ترجمہ کرو گے جن میں سے دلدار بھائی آپ کر رہے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہتے ہیں داؤد سے اہل کتاب میں سے کاش وہ لوٹ نہ دے تو میں تمہارے ایمان کے بعد کفر ہوں. حسد ان کے دلوں کا اس کے بعد جو ماں کا اس کے بعد جو کھل گیا ان پر حق. ہاں ٹھیک ہے. پھر معاف کر دو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ لے آیا اللہ اپنے حکم کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لے آئے اللہ اپنے حکم کو. مطلب یہ کہ ان کا حسد ان کی جان تم کو کوئی نقصان چاہے گا وہ لے آئے گا. اس کا انتظار کرو. تم نے جو پالیسی اختیار کرنی ہے یہ پالیسی ہم نے بھی اختیار کرنا. جو ہم سے حسد رکھتا ہے ہم اس کے لیے بددعا نہ کرنا. ہم کو کیا کون حسد رکھتا ہے کون نہیں رکھتا. تو حسد رکھنے والے کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. اللہ اپنے حکم کو چاہیے تو لے آئے. جی اور لیڈیز میں کر لو بھائی کوئی دو ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کاش کہ وہ پھیر دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد حالت کفر میں حسد ان کے دلوں کا. اس کے بعد جب واضح ہو گیا ان کے لیے حق پھر درگزر کرے پھر معاف کرے اور درگزر کرے یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا کوئی حکم. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا ترجمہ ہوا. آج یہ بھی اس لیے کہ اگلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور چاہتے ہیں اہل کتاب سے کہ لوٹا دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں حسد ان کے دلوں کا جو ظاہر ہو گیا ان پر حق. معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بہت اچھے جزاک اللہ. آج کا ترجمہ بہت اچھا ہوا. وقت ختم ہونے کو ہے. اگر ہم اگلی آیت لیں گے تو اگلی آیت پوری نہیں ہو سکے گی. اس لیے ابھی یہیں پر اس کو روکتے ہیں. اگلی آیتیں جو ہیں واقعی الصلاۃ سے لے کر وراہم یحزنون تک انشاءاللہ کر لیں گے. اس کو دیکھ کر آئیے گا. تب تک کے لیے اللہ کی حفاظت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.